بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دنیا میں ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ نہ گیس، نہ بجلی، نہ پانی، نہ ہاسپٹل، نہ روڈز، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے ہزاروں سال پہلے لوگ نہیں جی رہے ہوتے، آج بھی وہ پتھر کے دور میں جی رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، اور آج بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ میں مکمل حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ ابھی بھی 21ویں صدی میں آج بھی دنیا میں ایک ایسا خطہ، ایسا کونا موجود ہے جہاں پہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے، صحت سے لے کے اینڈ تک، روڈز تک، پانی، بجلی، کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ پتھر کے دور پہ رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس خطے کو نارتھ سینٹرل آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ انڈیا کا یہ جزیرہ ہے۔ ناظرین اکرام، انڈین سمندری حدود میں واقع بحر بنگال کے قریب جو ہے نا، انڈیمان اور نیکوبار میں واقع ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو خطے ہیں، یہ جو جزیرے ہیں، یہ تاج برطانیہ کے انڈر تھے۔ اس کے بعد جب بر صغیر پاک و ہند تقسیم ہوا، تاج برطانیہ کا تسلط ختم ہوا، تو یہ انڈیا کے حصے میں آ گئے۔ یعنی یہ پر اسرار جو علاقہ ہے یہ انڈیا میں واقع ہے۔ اور وہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آگے سے تیروں سے، نیزوں سے مارتے ہیں اور کسی کو بھی وہاں جانے نہیں دیتے۔ اور ناظرین، آج 21ویں صدی میں وہاں پہ کوئی بندہ جا نہیں پاتا۔ وہ خطہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کا آخری آباد علاقہ ہے، آخری آباد خطہ ہے۔ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، یہ آخری آباد خطہ ہے دنیا کا۔ ناظرین اکرام، انڈیمان کی وجہ شہرت کالا پانی ہے۔ برطانیہ جب تسلط تھا، برطانیہ کے زیر اثر یہ علاقہ تھا، تو اپنے مخالفین کو بر صغیر میں انگریز جو تھے وہ ان کو قید کرنے کے لیے یہاں پہ انڈیمان لے کے آتے تھے۔ کالا پانی انہی کالا پانیوں میں لے کے آتے تھے۔ یہ کالا پانی آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ مشہور ہے انڈیمان۔ اور ناظرین اکرام، میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں، انڈیمان سے 32 کلومیٹر کی دوری پہ 5 جزیرے ہیں۔ ان جزیروں کو سینٹیمنٹل کہا جاتا ہے، اور ان جزیروں کو جو تاریخ کی ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے، تامل بادشاہ تھا راجندرہ، وہ ان کے اوپر حکمرانی کرتا رہا تھا، ان 5 جزیروں کے اوپر۔ اور ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو میں آپ کو مخصوص جزیرہ جو سینٹرل آئرلینڈ میں آپ کو نارتھ سینٹرل آئرلینڈ بتا رہا ہوں، اس جزیرے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے گھر آج بھی گھاس پھوس سے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی دیواریں نہیں ہیں، وہاں پہ کچھ مکانات، کوٹھیاں، بلڈنگیں نہیں، گھاس پھوس سے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور ان کے جو ہے نا پہننے کے لیے انہوں نے پتوں سے اوڑے ہوئے ہیں، جو وہ کچھے ٹائپ وہ چیزیں پہنتے ہیں، وہ چیزیں ان کے پاس ہے۔ تیر اور نیزہ بازی یہ ان کے پاس جو پرانا اسلحہ یہ ہے ان کے پاس، کوئی سہولت نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں۔ اگر ان کی خوراک کی بات کی جائے تو سبزیاں ہیں، اس کے بعد جو جنگلی سور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھوے ہیں، اور مچھلیاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ چیزیں ان کی خوراک ہے۔ وہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جزیرہ کیسے دنیا کے سامنے آیا، کیسے سامنے آیا؟ ناظرین اکرام، 1771 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم جو سمندر میں جا رہی تھی، وہ اس جزیرے کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ وہاں رکے نہیں، وہ آگے چلے گئے۔ اس نے اس کو افسانوی جزیرہ قرار دیا، یعنی 1971 میں یہ جزیرہ سامنے آیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1867 میں انڈیمان کے اوپر، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کالا پانی اور انڈیمان میں یہاں پہ اپنے مخالفین کو وہ لایا جاتا تھا، قیدی قید ہوتے تھے، تو کچھ قیدی یہاں سے بھاگ گئے۔ تو وہاں پہ ان کا جو انگریز افسر تھا وہ ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس ایریے میں چلا گیا، نارتھ سینٹیننٹل میں، وہاں پہ جو جزیرے ہیں وہ وہاں پہ چلا گیا۔ تو وہاں پہ گیا تو وہ جب جزیرے کے اوپر اس نے چڑھنے کی کوشش کی، قریب گیا، تو آگے سے انہوں نے تیروں سے، نیزوں سے حملہ کر دیا، تو وہ واپس بھاگ گئے، وہ وہاں پہ جا نہیں سکے۔ پھر مزید کلیئر ہوا کہ وہ لوگ وہ جو ہے اپنے قریب بھی کسی کو نہیں آنے دے رہے، تو اس کے اوپر پھر دیگر سرچ کرنے کی کوشش کی اداروں میں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1880 میں ایک انگریز افسر تھا، اس نے یہ کوشش کی، نیوی کا افسر تھا، اس نے کوشش کی کہ میں سرچ کرتا ہوں کہ کیا ہے اور اندر کیسے ہے۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس نے جو ہے نا جہاز کے اوپر سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہ اترا، اس نے دیکھا
کہ بہت سارے راستے انہوں نے مخصوص بنائے ہوئے ہیں, بہت سارے راستے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کو ایک عورت, ایک بزرگ, اس کا خامد اور 4 بچے نظر آئے. جو ہی نظر آئے وہ اس نے ان کو اٹھا کے وہ واپس لے آئے تاکہ سرچ کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ ہزاروں سال سے وہاں پہ آباد ہیں. تو ہماری جو علاقے ہیں, یہ جو دنیا ہے, یہاں کے جراثیم, یہاں کی چیزوں سے وہ واقف نہیں, اور جراثیم تو برداشت وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ یہاں پہ آئے تو بیمار ہو گئے, وہ دونوں فوت ہو گئے, بچے بھی بیمار ہو گئے. اس نے پھر جلدی بچوں کو اٹھا کے وہاں چھوڑایا. غلطی پھر اس سے ہو گئی کیونکہ وہ بچے جب گئے تو لازمی طور پہ یقینی بات ہوگی کہ وہاں بیماری پتہ نہیں کتنی پھیلی ہوگی ادھر دنیا کی ادھر جا کے, اور کتنی اموات ہوئی ہوگی, یہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہوگی. ناظرین اکرام, اس کے بعد وہ ایک دفعہ پھر گیا 1883 میں, وہ ایک دفعہ پھر گیا وہاں پہ جا کے اس نے تحائف وغیرہ جو ہے نا اس کے اوپر رکھ کے ساحل کے اوپر وہ واپس بھاگ آیا. تو ناظرین اکرام, یہ اس نے کوشش کی. اس کے بعد جغرافیہ کی ٹیم ہے, نیشنل جغرافیہ جو ٹی وی چینل مشہور ہے دنیا میں, اس کی ٹیم وہاں پہ گئی کیمرے شیمرے لے کے. انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ کوشش کرتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہے ایکسپلور کرتے ہیں. تو وہ وہاں پہ جب گئے, انہوں نے بہت سارے تحائف ساتھ لے کے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوکونٹ بھی لے کے گئے. انہوں نے وہ ساحل کے اوپر رکھا اور تھوڑا سا پیچھے وہ کشتیوں میں رہے, تو دیکھا وہ لوگ آئے اور انہوں نے غصے سے ان کے اوپر تیروں سے, نیزوں سے حملہ کر دیا. وہ وہاں سے واپس آ گئے وہاں نہیں. یعنی اس کے بعد 200 سالہ تاریخ ہے, جو کسی نے بھی جب جانے کی کوشش کی تو آگے سے انہوں نے حملہ کر دیا. پتہ نہیں وہ کیوں غصے میں ہے, یہ وہ اپنے علاقے میں کسی کو آنا نہیں دینا چاہ رہے, خود کو دکھانا نہیں چاہ رہے, کسی کو آنے نہیں دینا چاہ رہے, اور دنیا کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے. جب کچھ ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک وہی دنیا ہے, سارا کچھ وہی ہے. اور انہوں نے ریکارڈنگز کچھ کی. پہلی دفعہ ان کی جو جسم اور کچھ ریکارڈنگ سامنے آئی, نیشنل جغرافیہ کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا, انہوں نے کوشش کی لیکن وہ واپس بھاگ آئے. ناظرین اکرام, 1981 میں کارگو بحری جہاز جو بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جا رہا تھا, وہ وہاں سے قریب جو سینٹیننٹل علاقہ ہے وہاں پہ ان کے قریب جو جا کے نا نارتھ آئرلینڈ, وہاں پہ وہ خراب ہو گیا. جب خراب ہوا اس نے دیکھا کہ لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں, یعنی وہ سمجھا کہ کشتیوں میں بیٹھ کے جہاز کے اوپر حملہ کریں گے. تو اس نے فوری یہ پیچھے سے آرڈر جاری کیا اور ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو ریسکیو کر لیا. اور اس کے بعد وہ جہاز کا لوہا انہوں نے استعمال کرنے کے لیے, مزید نیزوں کے لیے اور تیر اندازوں کے لیے وہ لوہا استعمال کرنے لگے. مزید ان میں اسٹرینتھ آ گئی, وہ پہلی دفعہ انہوں نے لوہا دیکھا. تو ناظرین اکرام, یہ صورتحال. اس کے بعد یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, 1991 میں ایک دفعہ ٹیم گئی انڈیا کی, اور وہاں پہ انہوں نے جا کے کوشش کی. انہوں نے کوشش یہ کی کہ کوکونٹ اور تحائف وغیرہ لے کے جب گئے نا, تو آگے سے وہ ایک دم غصے سے آئے, لیکن انہوں نے کوکونٹ ان کی طرف پھینکنے شروع کر دیے. تو وہ چپ کر کے انہوں نے کوکونٹ اٹھائے اور پاس آ کے باتیں شاتیں کی. ان کی نہ زبان سمجھ آئی, پہلی دفعہ قریب سے ان کی گفتگو سنی, ان کو قریب سے دیکھا, کچھ زبان نہیں سمجھ آئی, لیکن وہ چپ کر کے واپس آ گئے. اس کے بعد پھر جب جو لوگ بھی گئے, انہوں نے آگے سے حملہ کیا, انہوں نے کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا. یہ ہسٹری میں ایک واقعہ تھا, انڈیا کی ایک ٹیم وہاں گئی, وہ بچت ہو گئی ان کی. اس کے علاوہ جب بھی کوئی گیا انہوں نے آگے سے حملہ کیا. تو اس کے بعد 1997 میں انڈیا نے وہاں پابندی لگا دی, کوئی بھی وہاں پہ مقامی باشندہ یا کوئی بھی لوگ یہاں پہ نہیں جا سکتے, انہوں نے پابندی لگا دی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2004 میں وہاں پہ زلزلہ کہہ رہے ہیں بہت شدید آیا, لیکن وہ سروائیو کر گئے بغیر کسی امداد کے. 2006 میں 2 ماہی گیر تھے انڈیا کے, وہ وہاں گئے تو انہوں نے ان کو مار دیا. اس کے بعد اس سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر چاروں طرف انڈیا نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی ماہی گیر, کوئی بھی مسافر, کوئی بھی ریسرچز وہاں پہ نہیں جا سکتے. 2007 کی یہ پابندی لگائی تھی, تب سے آج تک پابندی ہے. پرسرار خطہ ہے, پرسرار علاقہ ہے. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کب وہ دوسری دنیا میں ضم ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. یہ ایک پرسرار خطہ, پرسرار لوگ